أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على أهله والصلاة والسلام على خير الأنام مولانا وهادينا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلی العظیم. تمام مومنین مومنات جو اس پروگرام کو مشاہدہ فرما رہے ہیں یا آئندہ انشاءاللہ مشاہدہ فرمائیں گے، آپ کی خدمت گرامی میں سلام عرض کرتے ہیں۔ شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرماتے ہوئے اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے اور نیک زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درس اخلاق کے عنوان سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہم کوشش کریں گے قرآن کریم کا ایک سورہ، جس سورہ کا نام سورہ حجرات ہے اور اس سورہ کو سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ کی آیات آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ مختصر پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ سورہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کی جائے، پہلے اخلاق کا معنی اور اخلاق کا مفہوم کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں۔ عربی زبان ایک نازک زبان ہے جس میں زیر زبر آگے پیچھے ہو جانے سے معنی بدل جاتا ہے۔ خ، لام اور قاف، خا، لام، قاف، جس کو عربی میں ہم خلق پڑھتے ہیں، خلق خدا۔ اگر خا کے اوپر فتحہ ہو، زبر ہو، ہم پڑھیں خلق، یا خا کے اوپر ضمہ اور پیش ہو، ہم پڑھیں خلق۔ خلق کا معنی ہے انسان کا بدن اور خلق کا معنی ہے انسان کی فکر اور انسان کا کردار۔ خلق انسان کے بناوٹ پر دلالت کرتا ہے کہ کس ملک میں انسان نے جنم لیا، کس گھرانے میں انسان کی ولادت ہوئی، کس عرصے اور کس زمانے میں انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ ان
باتوں کا رابطہ انسان کے خلق سے ہے، اور دوسرا انسان کا خلق ہے جس سے اخلاق بنتا ہے۔ خلق کا رابطہ انسان کی فکر، انسان کے کردار اور انسان کے صفات، اعمال، ان چیزوں سے مربوط ہے۔ اگر ان دو چیزوں پر ہم توجہ کریں، خلق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم اور آپ جتنا بھی بیٹھ کر سوچتے رہیں کہ ہم کیوں اس ملک میں پیدا ہو گئے، ہم کیوں اس گھرانے میں ہماری ولادت ہوئی، کیوں ہماری ولادت اس زمانے میں ہوئی، ہم پہلے والے زمانے میں اگر ہوتے تو اچھا تھا، یا آج سے 100 200 500 سال بعد ہوتے ہیں تو اچھا تھا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا 1% بھی تعلق ہمارے سے نہیں ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت ہم سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ کسی انسان کو کسی ملک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نہ اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، نہ جہنم میں بھیجا جائے گا۔ کسی انسان کو کسی زمانے میں ولادت پانے کی وجہ سے نہ اس کو جنت ملے گی، نہ اس کو جہنم ملے گی۔ کسی بھی انسان کو کسی خاندان میں، کسی گھرانے میں ولادت پانے کی وجہ سے نہ اس کو جنت ملے گی، نہ اس کو جہنم ملے گی۔ ان چیزوں کا تعلق اور رابطہ کچھ نہیں ہے، یہ مرضی پروردگار، حکمت پروردگار، تدبیر خداوند عالم ہے کہ ہم ہندوستان میں، جنوب ہندوستان میں، سرزمین علی پور میں اور کسی خاص گھرانے میں ہماری ولادت ہو، یہ اللہ کا انتظام ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ان حوالوں سے نہ ہم سے سوال پوچھا جائے گا، نہ ان چیزوں کے بارے میں فخر اور مباحات سے کام لینا عاقلانہ عمل ہے۔ کسی انسان کا اس بات پر کہ میں فلاں ملک میں پیدا ہو گیا سر اٹھا کر چلے، اس فلاں ملک میں پیدا ہونے میں اس انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جس پر وہ فخر کر سکے، جس پر وہ ناز کر سکے۔ یا انسان کا کسی رنگ اور روپ میں ہو جانا، یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ انسان ان باتوں کو لے کر فخر کرے، غرور کرے، دوسروں پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے خلق کے بعد خلق ہے۔ خلق کا تعلق انسان کے فکر اور انسان کے کردار سے ہے، یہ سارا ہمارے اختیار میں ہے۔ یہی خلق ہے، یہی کردار ہے، یہی فکر ہے جو انسان کو جہنم اور جنت لے جاتی ہے۔ یہی فکر ہے، یہی کردار ہے جو انسان کو کامیاب اور ناکام بناتا ہے۔ اور سوال بھی اسی فکر اور اسی کردار کے بارے میں کیا جائے گا۔ انسان کے فکر اور انسان کے کردار کا سوال کیا جائے گا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ انسان سچائی سے کام لے یا جھوٹ سے کام لے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان امانت داری سے کام لے یا خیانت پہ اتر جائے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان دوستی اور محبت میں رہے یا نفرت اور دشمنی میں زندگی کرے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ ہماری زندگی میں جتنا خیال، جتنی توجہ ہم اپنے بدن پر کرتے ہیں، اس سے زیادہ توجہ اور اس سے زیادہ فکر ہمیں اپنے کردار اور اپنے افکار اور اپنے روح کے حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے، جس کو اخلاق کے نام پہ کہا جاتا ہے۔ دین مبین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے 3 بڑے عظیم حصے ہیں۔ ایک حصہ انسان کے عقائد سے مربوط ہے، ایک حصہ انسان کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور ایک حصے کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے۔ قرآن کریم کی ساری آیتوں کو اگر موضوع کے اعتبار سے، اگر عنوان کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے تو قرآن کریم کی ساری آیتیں 3 عنوان پر تقسیم ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں میں انسان کے اصول دین کو مضبوط کیا جا رہا ہے،
اور انسان کو اصول دین کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر وہ سورہ جو مشہور ہے، جو سب کو یاد ہے، چھوٹے بڑے بچے بزرگ سب ایک اس سورہ کو حفظ ہے اپنے ذہنوں میں، سورہ توحید، جس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیت کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، انسان کو توحید کا سبق یہ آیت دے رہی ہے۔ جس آیت کو پڑھ کر، جس آیت کو سمجھ کر، جس آیت پر عمل کر کے انسان موحد ہوتا ہے، توحید کے سرحد میں قدم رکھتا ہے۔ تو کچھ ایسی آیتیں ہیں قرآن کریم کی، جن آیتوں میں مثال کے طور پر ایک اور آیت ہے جس آیت میں اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے کہ لیس بظلام للعبید، خداوند عالم ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، مطلب خدا عادل ہے۔ یہ بھی انسان کے اصول دین سے جس کا تعلق ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ایک حصہ، ایک تہائی حصہ آپ کہہ لیں تو ایک تہائی حصہ قرآن کریم کی آیتوں کا اصول دین سے مربوط ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت سے مربوط ہے۔ دوسرا حصہ قرآن کریم کے آیتوں کا اصول دین کے بعد فروع دین سے مربوط ہے۔ جب انسان نے اصول دین کو اپنے ذہن میں، اپنے فکر میں جگہ دے دی ہے انسان نے، تو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ انسان فروع دین کی سرحد میں قدم رکھے۔ جب انسان نے اللہ کو مان لیا ہے تو اب نماز پڑھے، جب انسان نے اللہ کو مان لیا ہے تو احکام خداوندی پر بھی عمل کرے۔ تو فروع دین کی سرحد پہ ہم قدم رکھتے ہیں، فروع دین ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ دوسری آیتوں، قرآن کریم کی دوسری آیتوں کا دوسرا حصہ ہے فروع دین۔ جیسے دو آیتیں آپ کی خدمت میں اگر ہم قرأت کرنا چاہیں، پہلی آیت ہے سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے صاحبان ایمان جو توحید اور اصول دین کو اپنے مضبوط کر چکے ہو، جب نماز کے لیے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنا چاہو تو وضو کرو۔ تو وضو انسان کے اصول دین سے تعلق نہیں ہے، وضو کا تعلق انسان کے فروع دین سے ہے۔ قرآن کریم کی ایک عظیم حصہ، قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ فروع دین کے حوالے سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو اصول دین کو قبول کر چکے ہو، اصول دین کے مرحلے کو پار کر چکے ہو، اب آپ فروع دین کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہو، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری، اے صاحبان ایمان، تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلی والی قوموں پر روزہ واجب کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی طاقت زیادہ ہو سکے اور تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ تو قرآن کریم کی آیتوں کا ایک حصہ ہے اصول دین، قرآن کریم کی آیتوں کا دوسرا حصہ ہے فروع دین، قرآن کریم کی آیتوں کا تیسرا حصہ ہے اخلاق، انسان کے کردار اور انسان کے صفات حسنہ، نیک عادتوں اور نیک اخلاق کی طرف توجہ دی گئی ہے اور ہدایت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی وہ آیتیں جو اخلاق کے حوالے سے ہیں، یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اذا دخلتم بیوتا فسلموا، جب ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر اس کو ہم تھوڑا مثالی شکل میں ڈھالنا چاہیں، ہمیں ابتدا میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اصول دین کی شاخیں 5 ہیں، دین کی معاف کیجیے گا، دین کی جڑیں 5 ہیں اور فروع دین کی شاخیں 10 ہیں۔ اصول دین کی شاخیں ہیں، شاخیں زمین کے اندر ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، شاخیں ہوتی ہیں اس جڑوں کی، وہی جڑیں کامیاب ہوتی ہیں جن کی شاخیں ہوں، تو وہی اصول دین کامیاب ہوتے ہیں جن کے فروع دین بھی ہوں۔ فروع دین 10 ہیں، فروع دین کی شاخیں 10 ہیں۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں،
کوئی بھی درخت ہو، فائدے مند درخت، انسان جس سے فائدہ لینا چاہتا ہو، جڑیں ہوں، شاخیں ہوں، کیا اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں، انسان چاہتا ہے کہ ان شاخوں میں پھول بھی نظر آئیں، ان شاخوں میں میوے بھی نظر آئیں، ان شاخوں میں خوبصورتی بھی ہو، ورنہ انسان اس درخت کو پسند نہیں کرتا، چاہے جڑیں جتنی بھی مضبوط ہوں، چاہے شاخیں جتنی بھی مضبوط ہوں، لیکن اگر اس کے اندر پھل نہ ہو تو انسان اس کو بے فائدہ درخت مانتا ہے۔ تو اخلاق کا تعلق، اصول دین جڑیں ہیں، فروع دین شاخیں ہیں، اخلاق انسان کے لیے اس مضبوط درخت کا ثمر اور پھل کا کام کرتا ہے۔ اب انسان، اسی لیے ہماری روایتوں میں کہا گیا ہے، کیا پیاری روایت ہے، رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لا ادب لہ لا دین لہ۔ توجہ کریں، چھوٹی حدیث ہے، پیاری حدیث ہے، ہمارے موضوع سے بہت جمتی ہے۔ دین دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اصول دین، فروع دین۔ عقیدہ، اعمال، اللہ کو ایک مان لیا ہم نے، اللہ کو عادل مان لیا ہم نے، نبوت کا اقرار کر لیا ہم نے، امامت کا اقرار کر لیا، قیامت کو تسلیم کر لیا، یہ ہو گیا ہمارا عقیدہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، روزہ رکھ رہے ہیں ہم، حج کر رہے ہیں اور باقی کے سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، یہ ہو گیا عمل، اصول دین ہو گیا، فروع دین ہو گیا۔ ادب، نیک برتاؤ، احترام، یہ آپ کس زمرے میں رکھیں گے؟ اصول دین میں رکھیں گے یا فروع دین میں رکھیں گے؟ یہ دونوں مل کر دین بنتا ہے، اصول دین اور فروع دین مل کر دین بنتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہے، جس کے زندگی میں ادب نہیں ہے اس کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ من لا ادب لہ لا دین لہ، جس کی زندگی میں ادب نہیں ہے اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، اصول دین بھی نہیں ہے، فروع دین بھی۔ جب دین ہی کا انکار رسول کر رہے ہیں تو اصول اور فروع دونوں چلے گئے۔ یہ کون سی چیز ہے جس کے عدم، جس کا نہ ہونا دین کے نہ ہونے پر کا نتیجہ بن رہا ہے؟ وہ ہے اخلاق، وہ ہے ادب۔ جب ثمر نہیں ہے تو انسان درخت کو کاٹ دیتا ہے، انسان درخت کو بے فائدہ سمجھتا ہے، تو اس کے درخت کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے، دونوں مساوی ہے۔ تو اخلاق کا تعلق بہت ہی ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اس کا اہم کردار ہے، کہ جس کا ہونا دین کا ہونا ہے اور جس کا نہ ہونا دین کا نہ ہونا ہے۔ من لا ادب لہ لا دین لہ، جس انسان کی زندگی میں ادب نہیں ہے اس انسان کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو دیکھ رہے ہیں، جتنی توجہ ہم اپنے بدن کے حوالے سے، اپنے خلق کے حوالے سے کرتے ہیں، اگر اتنی ہی توجہ ہم اپنے خلق اور اخلاق کے حوالے سے بھی کرنا شروع کر دیں تو زندگیاں ہماری بہت ہی سکون بھری، آرام بھری، پیار بھری اور محبت بھری ہو جائیں گی۔ آج چہرے بہت خوبصورت ہیں، آج چہروں کے لیے ہزاروں قسم کے ماڈل تیار کیے جا رہے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، کہ اس طرح کا ہیئر سٹائل رکھا جائے تو خوبصورت لگو گے، اس طرح کے کپڑے پہنے جائیں تو خوبصورت لگیں گے۔ بدن کے خوبصورت بنانے کے لیے ہزاروں قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جتنی زیادہ کوششیں بدن کو خوبصورت بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں، اس کے برابر بلکہ اس سے زیادہ کوششیں اخلاق کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ توجہ بدن پر ہے، فکر اخلاق سے بے توجہی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں آج دنیا میں نفرت، ظلم، تشدد، ان چیزوں کا بول بالا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کے جسموں کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، انسانوں کے جسموں پر توجہ دی جا رہی ہے، انسان کے اخلاق پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بعض ممالک میں جب یہ بات سننے کو ملتی ہے
کہ رنگوں کے حوالے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، سیاہ جلد رکھنے والوں پر سفید جلد رکھنے والے ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے کسی حق کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، تو انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ جب اس ترقی یافتہ دور میں، اس ٹیکنالوجی سے بھری ہوئی دنیا میں یہ بات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ وجہ تنہا اور واحد یہی ہو سکتی ہے کہ جسموں پر توجہ ہے، اخلاق پر توجہ نہیں ہے۔ اگر انسان ایک لمحے کے لیے سوچے بیٹھ کے، سیاہ اور سفید ہونا، چھوٹا قد اور بڑا قد ہونا، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جن لوگوں کا رنگ سیاہ ہے، ان لوگوں کی کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ رنگ بنا لیا ہے؟ نہیں۔ اگر تاریخ اسلام پر توجہ کی جائے، ایک نام اللہ نے قرآن کریم میں نفرت کے طور پر ذکر کیا ہے، جبکہ قرآن کریم کا رویہ یہ ہے، قرآن کریم کے لہجے میں قرآن کسی بھی انسان کو نام لے کر توہین نہیں کرتا، اس کی مذمت نہیں کرتا، لیکن جب انسان حد پار کر جاتا ہے تو نام بھی لے لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک نام لے کر نفرت کا اظہار کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب بے سہارا ہو جائے، ابو لہب کا نام و نشان مٹ جائے۔ یہ الفاظ، یہ جملات اللہ رب العزت کے ہیں، قرآن کریم میں ہیں، قرآن کلام اللہ ہے۔ کیوں اللہ نے، کس بات اور کس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی کتاب، جو جاویدانہ کتاب ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں اگر کسی کی تعریف کی جائے تو قیامت تک کے لیے تعریف، اگر کسی کی مذمت کی جائے تو قیامت تک کے لیے مذمت ہے۔ تو اس قرآن کی آیتوں میں ابو لہب کا نام لے کر کس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے، نفرت سے بھرے؟ ابو سفیان کی ذلت کے حوالے سے اور ذلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو کیوں استعمال کیا؟ کیا ابو لہب کا خلق اچھا نہیں تھا؟ کیا ابو لہب کا بدن اچھا نہیں تھا؟ اصلاً نہیں، بالکل نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب کو اس وجہ سے یہ لقب ملا تھا کہ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ عرب میں لہب کا معنی ہے شعلہ، آگ کا شعلہ۔ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو خوبصورتی سے کہتے تھے کہ یہ آگ کا شعلہ ہے، اتنا خوبصورت ہے، نور اور خوبصورتی پھونٹ پھونٹ کر اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو لہب نہیں، ابو لہب کا لقب دیا گیا۔ لیکن اس لیے کہ خلق اس کا خوبصورت تھا، خلق اور اخلاق اس کا بدصورت تھا، تو اس خلق کی بدصورتی کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن اسی دین مبین اسلام کے صفحات پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پہلا مؤذن بننے کا شرف حاصل ہوا، یہ افتخار حاصل ہوا کہ دین مبین اسلام کا پہلا مؤذن قرار پائے جناب بلال حبشی، افریقہ سے تعلق رکھنے والے، سب جانتے ہیں کہ افریقہ سے تعلق رکھنے والوں کا چہرہ رنگ کے اعتبار سے سیاہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ شرف، دین مبین اسلام نے یہ شرف جناب بلال حبشی کو دے کر اعلان کیا کہ خدا کی نگاہ میں خلق کی کوئی عزت نہیں ہے، خلق کا کوئی احترام نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے سامنے معیار ہے، میزان ہے انسان کی قدر اور قیمت کی،
وہ انسان کا خلق اور اخلاق اور اس کا کردار ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں صاف طور پر اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں اعلان کیا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے سارے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد حضرت آدم اور ایک عورت بی بی حوا سے ساری خلقت ہم نے پیدا کی۔ جب خلقت بڑھ گئی، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں شعبوں میں تقسیم کیا، ملکوں میں الگ کیا، قبیلوں میں الگ کیا، خاندانوں میں الگ کیا۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ملکوں، رنگوں اور قبیلوں میں ہم نے تم کو تقسیم کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں نے وجعلنا، ہم نے قرار دیا ہے اس طرح سے شعوبا و قبائل۔ کس مقصد کے لیے یہ تقسیم رنگ، یہ تقسیم قد، یہ تقسیم ملک، یہ تقسیم خاندان اور قبیلے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکو، ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، ایک دوسرے کے بارے میں آسانی سے معلومات حاصل کر سکو۔ پروردگار، کیا اس جسم کی، اس تقسیم کی کوئی عزت تیرے یہاں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں۔ یا اللہ پھر کس چیز کی عزت ہے، کس چیز کا احترام ہے؟ اِنَّا اکرمکم عند اللہ ہوا اتقاکم، تمہارے میں سے سب سے زیادہ کریم، قیمتی، بے نظیر، انمول میرے نزدیک وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، جس کے زندگی میں پرہیزگاری زیادہ ہے۔ تو پرہیزگاری کا تعلق انسان کے بدن سے نہیں ہے، پرہیزگاری کا تعلق کوئی خوبصورت ہو جائے تو پرہیزگار نہیں ہو سکتا، کوئی لمبا ہو جائے، قد لمبا ہو جائے تو پرہیزگار نہیں ہو سکتا، کسی ملک میں جنم لے لے تو پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ پرہیزگاری کا تعلق انسان کے فکر، انسان کے ارادے اور انسان کے عقل سے ہے، جس کو ہم اخلاق نام دیتے ہیں۔ جو اخلاق انسان کے ایمان کو بھی تازگی اور حیات بخشتا ہے اور انسان کے فروع دین کو بھی حیات بخشتا ہے اور اس کو قابل تعریف بناتا ہے۔ اگر کوئی انسان موحد ہو، نمازی ہو، بے ادب ہو تو معاشرے میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ نمازی موحد کے ساتھ با ادب چار چاند لگ جاتے ہیں انسان کے ایمان پر اور انسان کے عبادات اور فروع دین پر۔ اخلاق اتنا زیادہ اہم ہے جس کی وجہ سے ایک مکمل سورہ میں اللہ رب العزت نے اخلاق کے حوالے سے کچھ ہدایتیں پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جو پروگرام ہوگا اس پروگرام میں ہم اسی سورہ مبارکہ حجرات کی آیتوں کو آپ کی خدمت میں ترجمہ اور مختصر توضیح عرض کرتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ تیرا بے انتہا شکر ہے کہ تو نے صحت مند اور تناسب سے بھرا ہوا جسم ہمیں تو نے عطا کیا، اس لمحے تک تو نے ہمیں صحت عطا کی ہے، تو اس صحت کی دولت کو ہماری زندگی کی آخری سانس تک باقی رکھ۔ اے اللہ جہاں کہیں پر بھی جسمی اعتبار سے بیمار حضرات ہیں، مومنین اور مومنات ہیں، ان کو صحت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو جسم سے صحت مند ہیں لیکن فکریں بگڑی ہوئی ہیں، فکریں بیمار ہیں، انہیں بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ جن کا جسم اور فکر دونوں صحت مند ہے، ان کی اس صحت مندی کو زندگی کی آخری سانس تک باقی فرما۔ پروردگار دنیا جہاں جسم کے سدھارنے اور سنوارنے پر توجہ کر رہی ہے، وہاں ہم سب کو جسم کے ساتھ ساتھ اپنی فکروں اور اپنی روحوں کی خوبصورت کو بھی خوبصورت بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ شب جمعہ ہے، تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.